لفظ مارشل جنگ کے رومن دیوتا مارس سے بنا ہے۔ مارس کے معنی آگ کے ہیں۔ جانو اور جانتے رہو۔ فوجی انقلاب کی ایک مہم سی کارروائی 1951 میں ہوئی تھی، جسے راولپنڈی سازش کیس کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بے معنی کوشش تھی یا باقاعدہ سازش؟ جنرل اکبر، یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنا چاہیے۔ انہوں نے فیض صاحب کو کانٹیکٹ کیا اپنی بیوی کے تھرو، اور انہوں نے پھر سجاد ظہیر کو کانٹیکٹ کیا جو کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوتا رہا، اور اس میں جو اکثریت تھی ممبران کی وہ اس کے خلاف تھی۔ چنانچہ انہوں نے پارٹی والوں نے جو روس کے ایمبیسیڈر تھے پاکستان میں، ان کے تھرو سوویت پارٹی سے مشورہ کیا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سوویت پارٹی کا جواب کافی سخت جواب آیا کہ یہ آپ بالکل غیر انقلابی، غیر اصولی اور غیر نظریاتی بات کر رہے ہیں، یہ ایڈونچرزم ہے۔ پھر چائنیز پارٹی سے کانٹیکٹ کیا گیا، انہوں نے کہا کامریڈز آپ لوگ تو جینیس ہیں پاکستان کے کمیونسٹ، کیونکہ اگر آپ پہلے ہم کو یہ بتلا دیتے تو ہم لانگ مارچ نہ کرتے۔ چنانچہ یہ بات ختم ہو گئی۔ فوج کو سویلین اداروں پر بالادستی کا احساس پہلی مرتبہ 1953 میں ہوا، جب لاہور میں احمدی فسادات سے نمٹنے میں سول انتظامیہ ناکام ہو گئی۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا اور ملک میں پہلی بار جزوی مارشل لاء لگا۔ 1953 میں جو لاہور میں مارشل لاء لگا تھا، اور جو میرے خیال میں مدر آف مارشل لاء کہہ سکتے ہیں اس کو، مارشل لاء کو مائی باپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اسی مارشل لاء نے 6 مارچ 1953 کو لگا تھا، اسی نے آئندہ مارشل لاء کی بنیاد ڈالی ہے۔ فوج کو اقتدار میں آنے کا باقاعدہ راستہ 1954 میں دیا گیا، جب ایک حاضر سروس جنرل ایوب خان کو کابینہ میں شامل کر کے وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ غلام محمد صاحب انڈکٹ کرتے ہیں حکومت توڑنے کے بعد گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد، سکندر مرزا، جنرل سکندر مرزا کو وہ بناتے ہیں انٹیریئر منسٹر، ایوب خان کو بناتے ہیں ڈیفنس منسٹر۔ 54 میں کیوں؟ آپ نوکر کو ساتھ آپ کے کیوں آپ اس کے بٹھاتے ہیں، ڈیفنس منسٹر بناتے ہیں؟ وہ جب دونوں آپ گورنمنٹ میں پھر رکھتے ہیں تو وہ آپ کی اندرونی کارروائی دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو پھر خوبصورت آدمی وردی میں بھی اچھا لگتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ سارا کچھ تو میں بہتر کر سکتا ہوں، اپنے آپ کیوں نہیں کر سکتا۔ ایوب خان ڈھونڈ کر کے ان کو لایا جاتا ہے جن کو جناح صاحب نے ڈھاکے میں کہا تھا کہ جب یہ بریگیڈیئر تھے کہ ان کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ ہندوستان میں 47 سے پہلے جب وہ انڈین نیشنل آرمی کا ٹرائل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ فوج میں کپتان تھے، اور اس وقت یہ جو ہندوستانی افسر جو انگریزوں کے مخالف تھے ان کے خلاف یہ رپورٹ کرتے تھے۔ 1954 ہی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج اور پینٹاگن کا ایک ڈائریکٹ لنک بنا، اور پاکستان جس طریقے سے امریکی بلاک میں گیا ہے اس میں فوج اور امریکہ کا تعاون شامل رہا ہے۔ اس پس منظر میں میری نگاہ میں فوجی عزائم اور فوجی لیڈرشپ کا ڈیلیبریٹ سیاست میں مداخلت کا بڑا اہم فیکٹر رہا ہے۔ جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع شعوری طور پر ہوتی رہی۔ ایوب خان کو تو 2 ایکسٹینشن دی، 51 میں وہ آئے فیبری میں، 54 یا 55 میں انہوں نے جانا تھا، ریٹائر کرنا تھا 3 سال کے بعد۔ انہوں نے خود تو نہیں کہا مجھے دو، کیبنٹ نے دیا۔
پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دی, پھر دوسری ایکسٹینشن دی, وہ تو ایکسٹینشن پہ تھے, اور دوسری کے بعد تیسری تو ملتی بھی نہیں ہے, ویسے بھی نہیں ہوتی. سرد جنگ کے اسی دور میں پاکستان سیٹو اور سینٹو کا رکن بن کر مکمل طور پر امریکی بلاک میں چلا گیا اور غیر ملکی امداد اور اسلحہ آنے لگا. Three big powers, let's say the Soviet Union, China and United States of America, at loggerheads with each other, with varying intensity and degrees. And our effort is to maintain good relations with all of them. Point is, how do you do that? So you can see that it is a very difficult foreign policy to conduct. But it is a foreign policy which makes sense. It's a foreign policy which is forced on us by circumstances and geographic location and so on. اور آپ کو معلوم ہے جو ہم نے پہلا سمجھوتا کیا تھا امریکہ سے, سیٹو اور سینٹو کے جو فوجی معاہدے کیے تھے, ان میں امریکہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ ہمارا اسلحہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, اور ہم مانے ہوئے ہیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ پاکستان میں فوجی اقتدار مغربی پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کی مشرقی پاکستان کے عوام سے زیادتیوں اور ناانصافیوں کا شاخسانہ ہے. مشرقی پاکستان کی شکایات دور کرنے کے لیے محمد علی بوگرا فارمولہ طے پا گیا تھا, مگر 1954 میں مشرقی پاکستان کے انتخابات میں آزادی اور خود مختاری کے علم بردار جگتو فرنٹ نے مسلم لیگ کا صفایا کر دیا تو مغربی پاکستان کی با اختیار اشرافیہ کے مفادات پر ضرب پڑی, اور مشرقی پاکستان کے حالات پر قابو پانے کے لیے میجر جنرل اسکندر مرزا کو بھیجا گیا اور ان کی معاونت ایوب خان نے کی. ادھر مغربی پاکستان میں اقتدار کی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہی. مورخین لکھتے ہیں کہ اس دور میں ایوب خان سیاسی معاملات میں پوری طرح فعال تھے اور انہوں نے خود کو باور کرا لیا تھا کہ فوج کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. انہی حالات میں اسکندر مرزا نے حسین شہید سہروردی اور ایوب خان کی مدد سے گورنر جنرل غلام محمد کی چھٹی کروائی. وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 1956 میں قوم کو پہلا آئین دیا تو اسکندر مرزا گورنر جنرل سے صدر بن گئے. انہوں نے کسی وزیر اعظم کو ٹکنے نہیں دیا, انتخابی عمل سے فرار حاصل کرتے رہے, کیونکہ وہ عوام کو حقیقی جمہوری نظام کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. 7 اکتوبر کو منیر صاحب کو بلایا گیا. منیر صاحب چیف جسٹس تھے. ان کو بلا کر کے کراچی میں ان سے ڈرافٹ کروایا گیا پروکلیمیشن آرڈر, جو بعد میں رول آپ شریف الدین پیرزادہ کا دیکھتے رہے ہیں ہماری تاریخ میں. اس سے پہلے تو منیر صاحب مرحوم کا تھا. الیکشن ہوا تھا, اب جگتو محاذ جس طرح آئی, اقتدار میں آئی, پھر نکالی گئی, اس سے بات واضح تھی کہ دی پاورز دیٹ بی ان پاکستان وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ الیکشن کے میں لوگوں کے ورڈکٹ جو ہے اس کو آرڈر کریں. جنرل ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں رقم احوال سے پتہ چلتا ہے کہ ایوب خان کو 5 اکتوبر 1958 کو کراچی میں ہونے والی ملاقات میں اسکندر مرزا نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے ضروری اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے. 7 اکتوبر کو شام 7 بجے کچھ نئے وزراء میں قلمدان تقسیم ہوئے, مگر رات 8 بجے اسکندر مرزا نے آئین منسوخ اور قومی و صوبائی اسمبلیاں توڑ کر پورے پاکستان میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا. ایوب خان لکھتے ہیں کہ عموماً انقلابات بڑی تیاری کے متقاضی ہوتے ہیں, مگر یہ ایک سادہ سا ملٹری آپریشن تھا اور کہیں سے کوئی رد عمل نہیں آیا. Our people were frustrated. They felt that it was a perfectly good people, good country being ruined, perhaps by the people who were responsible for running the country or the system. Anyhow, they were extremely dissatisfied with all this. So it was a question of saving the future of this country that he declared an emergency and abrogated the constitution. And having done that, then he had to declare martial law, and he called upon me as the head of the army to administer the martial law.
जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया 7 अक्टूबर को। ना सिर्फ मार्शल लॉ लगाया कि आइन को भी एब्रोगेट किया। अब हमारे लोग जो उनसे हैं काफ़ी तबसरा करते हैं, किताबें लिखते हैं, वो कहते हैं अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। तज्जिया निगार लिखते हैं कि ये कू उस वक्त हुआ जब इलेक्शन चंद माह की दूरी पर थे और ये ख्याल आम था कि नई मुंतखब हुकूमत अपनी खारिजा पॉलिसी में तब्दीली लाएगी। इसीलिए जब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया तो जमहूरियत के अलमबरदार अमरीका ने कोई मुखालिफत नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लीपापोती की कि मार्शल लॉ हुकूमत जल्द इंतखाबात करवा देगी। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के कितने मुमालिक में फौजी हुक्मरानी है और इन मुल्कों के नाम क्या हैं? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। इस वक्त दुनिया के 9 मुमालिक म्यांमार, बर्मा, अल्जीरिया, कैमरून, गिनी, गैम्बिया, मोरितानिया, फिजी, हेटी और मिस्र में फौजी हुक्मरानी है। जानो और जानते रहो। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, मगर इक़्तिदार जनरल अयूब को मिला। अयूब खान उसका ढाका गए हुए थे। यहाँ उनके एक सीनियर ऑफिसर थे, एयर कॉमोडोर रब। उनको कहीं भनक पड़ी कि भाई ये हरकतें हो रही थी, तो उन्होंने टेलीफोन किया फील्ड मार्शल को, जनरल को, कि आप तशरीफ़ लाइए कराची, और उनको सब बताया कि भाई ये साजिश तुम्हारे खिलाफ हो रही थी। चुनांचे ये हुआ कि अयूब खान ने कहा कि बस 10 साल एंड नो फर्दर, ख़त्म। उन्होंने जनाब कहते हैं सिकंदर मिर्जा की छुट्टी कर दी। मैं एक जूनियर स्टाफ अफसर था मार्शल लॉ की ड्यूटी पे इस ग्रुप के साथ कराची में, जिसमें अयूब खान, या हमीद, पीरज़ादा ये शामिल थे। जूनियर अफसर में मैं एक स्टाफ अफसर था। तो ये कहा गया कि ये कागज़ जो है प्रेसिडेंट हाउस से निकलवाने हैं, वो निकलवाए किसी तरह, और फिर उसका जो रेजिग्नेशन था वो टाइप कराया गया। मैं चूँकि टाइपिंग जानता हूँ, तो इस वक्त या खान वगैरह उन्होंने डिक्टेट किया किस तरह करना है, वो आर्डर मैंने टाइप किया, और फिर जब वो आए तो उनको दिया गया कि आप ये दस्तखत करें। लगता मुझे ये था कि इससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा को ये कोई इत्तला नहीं थी कि इस किस्म का इतना जल्दी ये काम होने वाला। वाक़या ये था कि अयूब खान ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा भी उसकी मंतिक ये थी कि जब आप रियासती ढांचे को चलाने के लिए एक इदारे के ताकत पर इन्हिसार करेंगे, ना कि कानून पर, ना कि अदालत पर, तो लाजमन फिर उनके लिए उनकी ज़रूरत ये हो जाएगी कि फ़ैसले भी उनके हों। जनरल अयूब खान ने फौजी हुक्मरानी का ऐसा बाब खोला जो कभी बंद नहीं हो सका। अयूब खान साहब तो रोज़े अव्वल से मार्शल लॉ का ख्वाब देख रहे थे। जब वो गए वहाँ जनवरी 1908 में ढाका गए एज द कमांडर ऑफ द 14 इन्फेंट्री डिवीज़न इन ढाका। ये एक मौके पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें मोहम्मद अली बोगरा मरहूम उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। बोगरा बाहर झाँक कर देख रहे थे कि बाहर क्या सूरत हाल है। उन्होंने जाकर टैप किया, उन्होंने क्या, आर यू लुकिंग फॉर ए बुलेट, यू बेटर गेट लॉस्ट, जाओ तुम यहाँ से। यानी एक डिविजनल कमांडर की इतनी हैसियत थी। 54 में डॉर्चेस्टर होटल में इन्होंने जनाब होते हैं एक पाकिस्तान के आइन का खाका बनाया। उसका नाम था एन आउटलाइन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
اس سے معلوم کہ بھائی تم کمانڈر ان چیف ہو پاکستان آرمی کے، تمہارا آئین امور سے یا قانون امور سے کیا تعلق ہے؟ اب مورخین ان عوامل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کی نااہلی اور کمزوری نے فوجی حکمرانی کا راستہ ہموار کیا، یا خود اسٹیبلشمنٹ بھی جمہوری نظام کو ناکام بنانے کے لیے سازش کر رہی تھی۔ ہماری جو سیاسی میوزیکل چیئرز تھیں، مثلا 6 7 8 پرائم منسٹر جو ہیں نا، جس وقت ناظم الدین کو ہٹایا، محمد علی بوگرا آیا، پھر آیا چندریگر آیا، پھر محمد علی آیا، پھر سہروردی آیا، پھر فیروز خان نون آیا، تو آپ دیکھیں کہ اتنے چھوٹے سے عرصے 4 5 سال میں کتنے پرائم منسٹر، 8 پرائم منسٹر شاید بدلی ہوئے۔ تو ملک میں سیاسی ابتری تو تھی۔ ہماری جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ کہہ لیں یا پولیٹیکل اینیملز کہہ لیں، میرا خیال ہے وہ یہ ان کے اپنے کرتوت، اپنی ان کی پرفارمنس اور جرنیلوں کی مہم جوئی، یہ دونوں مل کے مارشل لاؤں کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح پنجاب کے وہ سیاستدان جن کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے دور میں انگریزوں کی حمایت کی اور قائد اعظم کی مخالفت کی، وہی لوگ بعد میں ایوب خان جیسے فوجی ڈکٹیٹر کی بھی حمایت کر رہے تھے، انہی لوگوں نے یحییٰ خان کی بھی حمایت کی، انہی لوگوں نے ضیاء الحق کی بھی حمایت کی۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ طالع آزمائی چند جرنیلوں کا فیصلہ ہوتا ہے یا فوج کے پورے ادارے کا؟ چند جو کوٹری ہوتی ہے ٹاپ کی لیے قیادت، وہ کرتی ہے ڈیسیشن، پوری فوج بالکل نہیں اس میں ملوث ہوتی۔ فوج نے اب تک جتنے بھی کوز اینالائز ہوئے ہیں ان میں سے جونیئر آفیسرز والے بہت تھوڑے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ جی ایک فرد نہیں کر سکتا۔ فوج کو جب ایکشن میں آنا ہوتا ہے، یہ حکومت پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو اسے بے شمار گراؤنڈ فورسز جو ہوتی ہیں ان کی مدد درکار ہوتی ہے، جو مختلف شہروں میں ایکٹ کرتی ہیں۔ جب جنرل ایوب خان ملک میں سیاہ و سفید کے مالک بن گئے تو سیاسی طوفان تھم گیا اور سیاستدانوں اور عوام نے مارشل لاء کو خوش آمدید کہا۔ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو فوج موقع دیکھتی ہے، سمجھتے ہیں اس کو جنرل سمجھتے وہ آ سکتا ہے، آ جاتا ہے۔ ایوب خان کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ فاطمہ جنرل نے ویلکم کیا تھا اس کو کہ آپ آئے ہیں اور حالات ٹھیک کریں گے۔ جنرل ایوب کم و بیش 11 سال تک بلا شرکت غیر حکمراں رہے۔ ان 11 برسوں میں 1962 کا دستور اور بنیادی یا محدود جمہوریت کا نظام دیا گیا، جسے بی ڈی سسٹم کہا گیا۔ Basic democracy is the first step. We are trying to bring democracy down to the lowest level of the people so that they are associated with administration, associated with future developments. اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے سارے کام وہ کیے جو ان کو طاقت بخش سکتے تھے، چاہے ملک کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس آپ کا سن 62 کے آئین کا ذکر کیا، وہ اس میں سارے اختیارات صدر کے پاس تھے۔ ابتدا میں سیاسی عمل پر پابندی اور اخبارات پر سینسرشپ نافذ رہی، لیکن جب ایوب خان کو خود سیاستدانوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو کنونشن مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ صدارتی انتخابات میں متحدہ حزب اختلاف کا محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابل لانا اور محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی انتخابات میں مبینہ شکست اس دور کے اہم واقعات ہیں۔ ایوب خان کا 11 سالہ دور اقتدار ایک بحث کو بھی جنم دیتا ہے کہ فوجی حکمرانی کا طویل دور ملک و قوم کو صرف نقصان پہنچاتا ہے یا کچھ ڈیلیور بھی کرتا ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا بیس ان کے دور میں رکھا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں تو پن بھی نہیں بنتا تھا اس سے پہلے۔ پہلا کامیاب بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو سائن کیا وہ کیا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، انڈس بیسن ٹریٹی۔ تو اس سے ٹیکنیکل بحث میں پڑے بغیر
کہ وہ اچھی ٹریٹی ہے، اس کے نقائص ہیں نہیں ہیں. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہم لوور رائپیرین ہے، انڈیا اپر رائپیرین ہے. اگر نہ یہ معاہدہ ہوتا تو حالات زیادہ خراب ہو سکتے تھے. ڈیمز جو ہے ان کا ہوا، فیملی لا بنا، لینڈ ریفارم انہوں نے شروع کی، اگرچہ انہوں نے فیوڈل آرٹ نے چلنے نہیں دی. اس قسم کی کوئی چیزیں گرین ریولوشن ہوئی وغیرہ شروع میں. لگتا یہ ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن جب آپ دیکھیں جب بھی فوجی حکومتیں جاتی ہیں تو بہت بڑا ایک زیادہ جو ہے ایک بحرانی صورتحال چھوڑ کے جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دوران میں جو اگر ترقی بھی ہوتی ہے، معاشی ترقی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن اس میں جو ہے ایک لحاظ سے جو ادارے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے. کیا آپ پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا نام بتا سکتے ہیں؟ جواب جانیے بریک کے بعد.